بسم الله الرحمن الرحیم. در جنوم کی درخشان نو نهالان ملت و قوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ایک غزل جو اخلاق محمد خان شہریار کے قلم سے مرقوم شامل نصاب ہے، غزل کو ان اشعار میں اپنا تخیل یوں پیش فرماتے ہیں کہ زخموں کو رفو کر لیں، دل شاد کریں پھر سے، خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے. شہریار اپنی کیفیتی قلب کو یوں الفاظ میں انکشاف کرتا ہے کہ جس طرح کسی مضروب کے جسد پر بے شمار ضرب لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ضربوں پر، ان زخموں پر مرہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے دل و قلب اور جسد میں جنون کا اختتام اور قرار و سکون میسر ہو سکے. اسی طرح وہ اپنی ان قلبی کیفیتوں پر اپنے معشوق، اپنے محبوب سے آرزو کرتا ہے کہ اس کے جسد پر جو ضرب لگے ہیں انہیں مرہم کیا جائے، اور مرہم ایک غزل گو، ایک منظوم کلام آفرین کرنے والے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس سے اپنے محبوب و معشوق کی اداؤں کی دید ہو سکی. تو پھر کہتا ہے کہ خوابوں کی کوئی دنیا آباد کرے پھر سے. اپنے خوابوں میں، اپنے تخیل میں وہ اپنے محبوب سے التجا و التماس کرتا ہے، چاہے کہ میرا دل و قلب کتنا مضروب ہے، لیکن اگر آپ کی جلوہ غری اس میں آئے، اگر آپ کی دیدار تخیل میں نصیب ہو جائے تو اس طرح اس کی دنیا، اس کی عشق و محبت کی دنیا پھر سے آباد و شاداب ہو سکے. کہتے ہیں مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا، دل ان سے تقاضا کر بیدار کرے پھر سے. کہ بڑی مدت ہوئی ہے، بہت وقت گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں جس زندگی میں، جس حیات میں ایک محبوب
یا اپنے معشوق سے شاعر کو ملاقات نہ ہو سکے تو اس کی زندگی مردہ ہے، وہ مردہ دلی ہے، اس میں زندہ دلی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ زندہ وہ جاوید، وہی دل و قلب ہوتا ہے جس میں محبوب اور معشوق ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر جنبش اور ہر وقت کی ہر ذرے میں محبوب اس کے دل و قلب اور اس کے نظروں کے سامنے ہمیشہ موجود ہو، تاکہ اس سے اپنے اس معشوق کے دیدار میں، اس کی انتظار میں اس کا دل ہمیشہ یہی تقاضا کرتا ہے، یہی آرزو کرتا ہے، یہی تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے آنکھوں میں نیند کا خمار نہ آ جائے، میرا دل بیدار ہو، میرے جبیں میں کبھی اونگ کا تصور ہی نہ ہو، کیونکہ اونگ اور نیند میں محبوب مجھ سے اوجل ہو جائے۔ محبوب کے انتظار میں، اس کے دیدار میں کاش میرے جسم پر، میرے جسد پر، میرے دل و قلب پر، میرے دماغ پر اور میرے ان چشموں پر نیند کا کوئی اثر نہ ہو جائے اور میرا دل و قلب ہمیشہ بیدار رہے اپنے محبوب کے انتظار میں۔ پھر یوں عرض بیاں کرتے ہیں کہ مجرم کے کٹہرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دے، ہو رسم کہن تازہ فریاد کریں پھر سے۔ کہتا ہے کہ عشق کی عدالت میں چجائے کہ میں مجرم ہی کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوں، لیکن وہاں اس عشق کی عدالت میں کھڑا ہونا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ اس عشق کی عدالت میں مجھے روبرو اپنے معشوق، اپنے محبوب کے روبرو کھڑا ہونے کا شرف حاصل ہو سکے، تاکہ میں اس سے اپنی کیفیت کردار کی فریاد سنایا کروں۔ ایک تشبیہ اور استعارے سے کام لیتا ہے اور ایک حسن عدالت کی یہاں بیان کرتا ہے، اس کی کیفیت اور اپنے محبوب و معشوق کے روبرو ہونے کی تمنا پیش کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے، ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کرے پھر سے۔ کہتا ہے اے اہل جنوں، اے عشق و محبت میں مخمور ہوئے لوگو، ذرا دیکھو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہی صحیح، ہم کس سے انہیں سوچو آزاد کرے۔ جو ہمارا محبوب، جو ہمارا عشق، جو ہمارا اصلی تصور جو ہے، چجائے کہ ہم سے کتنا ہی دور، کتنا ہی چھپا ہوا ہے، کتنے ہی پردوں میں ہے، کتنے ہی زنجیروں میں ہم سے وہ اوجل رکھا جائے، لیکن اپنے دلی کیفیت کو، اپنے اس تصور کو زندہ و جاوید کرنے کے لیے ہم ہر ایک قسم کی زنجیر کو کراس کرنے کے لیے، اس پر نثار ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت، بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے۔ اب جی بہلنے کی، اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے تخیل کو تا حیات قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی صورت ہے، اگر کوئی بھی طریقہ ہے، اگر کوئی بھی ہمارے سامنے راستہ ہے،
وہ یہی ہے کہ بیتی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے، اپنے محبوب، اپنے معشوق کی ان اداؤں کو، ان کے ان جو ہمارے نظروں سے کبھی گزری ہے، ہمارے تخیل میں کبھی اس کا جو تصور پیدا ہوا، ان ہی تصورات کو پھر ہم اپنے دل و قلب میں یاد دلائیں، اور انہی یادوں کے سہارے ہم زندگی کے لمحات گزر بسر کریں۔ ہماری زندگی کا روح جو ہے، ہماری زندگی کی اصل ریح جو ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے معبود، اپنے معشوق کے ان اداؤں کو اپنے دل و قلب میں، اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں ہمیشہ زندہ و جاوید رکھیں۔ تو شہریار ان چند اشعار میں اپنے اس کیفیت قلب کو مرقوم کرتا ہے، اور قارئین و سامعین سے یہی اس کی توقع ہے کہ وہ زندگی اپنے معبود و معشوق کے سہارے گزر بسر کرے۔ زندگی اسی زندہ دلی کا نام ہے، ورنہ مرد دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ شکریہ۔